اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو گرتا نہیں۔ اس قدر توجہ کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ رہتے ہیں۔ یہاں سے میں آپ کو وہ ادب بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا طریقہ ہمارے لیے نقش قدم ہے، ہمارے لیے درس ہے۔ اور دوسری بات یہ انتظامیہ سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کمیٹی والے، ضروری بات نہیں ہے کہ 4 بجے تک 5 بجے تک جلسہ چلاؤ، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جلسہ اگر 4 بجے 5 بجے تک چلا تو ہی کامیاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹہ بھی رات میں اگر 10 سے 11 بجے چلا اور لوگوں کے دل عشق مصطفیٰ سے بھر گئے تو وہ 100 سال کے لیے کافی۔ حقیقی جلسہ وہ ہے کہ زبردستی کا لوگوں کو پھنسا کر کے رکھنا، جکڑ کر کے رکھنا، اور 10 لوگوں کو یہاں پر بھی لانا، شاعروں کو، مقررین کو، یہ جو آپ سمجھتے ہیں یہی جلسے کا نظام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے میں آپ کے علاقے میں نیا ہوں اس لیے یہ باتیں بھی آپ کو نہیں لگ رہی ہیں۔ یہاں سب پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس کے خلاف اگر جاؤں گا تو یہ سب ناراض بھی ہوں گے، اسٹیج والے بھی اور آپ لوگ بھی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، یہ میرا ناقص مشورہ ہے، آج جو ہے، آج اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی مقرر کی تقریر سننا چاہے تو اسے میسر نہیں ہوتی۔ سارے تقریریں یہ سنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ سارے مقررین کو یہ موبائل میں سن لیتے ہیں، پھر جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو جلسہ ہوتا ہے، پہلے کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ سب لوگ کسی مقرر کو سن نہیں پاتے تھے، تو ایک بڑے مقرر کو بلایا جاتا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کی تقریر سنائی جاتی۔ آج انٹرنیٹ کی زمین ہے، ادھر کھانسے ادھر آپ تک پہنچ گئی، بہت تیز سروس ہے، سب لوگوں کو تقریر سنائی دیتی ہے اور پہنچ بھی جاتی ہے۔ اب کے زمانے میں جو جلسہ ہے یہ ذکر مصطفیٰ کا ایک جلسہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہاں لوگ علماء باوقار سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بالمشافہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، زیادہ طور پر یہی ہے۔ اور میں نے بھی یہ محسوس کیا، سننا کم ہے اور دیکھنا زیادہ ہے، ایک بار دیکھ لیا تو اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو زیادہ دیر رات تک پھنسا کر کے نہ رکھیں، 12 بجے ان کے جلسے ختم کریں۔ جو اپنے علاقے سے جہاں سے آیا ہے وہ اپنے علاقے میں پہنچ جائے گا، انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو پورا جلسہ وصول ہے۔ اور اگر تم 4 بجے تک پھنسا کر کے رکھے اور پھر رات کو نیند لگ گئی، فجر نہیں پڑھی، 1 کروڑ جلسے بھی فجر کی 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یہ جلسے جو بھی ہوں گے یہ نفل ہو سکتے ہیں، مستحب ہو سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز فرض کا مقام رکھتی ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عمرہ بھی فجر کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی، فرض نماز ہے، فرض کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ یہاں نمازیں ضائع کر کے رات بھر جلسہ کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کامیابی ہے۔ بہت لوگ ہیں بیچارے عشاء کی نماز پڑھے بغیر جلسے میں آئے ہوئے ہیں، کیا خاک ملے گا؟ یہ جلسہ اگر تمہیں نمازی نہیں بنا سکا تو پھر کس کام کا؟ اور انتظامیہ والے سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں، نام و نمود کا چکر چھوڑو، یہ کمپٹیشن، ریاکاری، یہ سب چھوڑو کہ ہم نے ان کو بلایا تھا، ان کو بلایا تھا، اتنے پیسے خرچہ کیے، اتنے پیسے خرچہ کیے۔ اگر تمہارے اندر اخلاص ہو اس بات کا کہ میں جلسہ صرف اس لیے کرا رہا ہوں کہ بھولی بھٹکی قوم میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے، تو پھر دیکھنا تمہاری اس نیت کا ہی اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا، اتنا ثواب۔ میں ابھی چند دنوں قبل اتر پردیش میں ایک جلسے میں تھا، رات کے 2:45 بجے مجھے مائک دیے، 2:45 بجے رات کے مائک مجھے دیا گیا ہے اسٹیج پر۔ اب اس وقت ہم کیا بولیں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خواب دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی، تو میں نے آ کر کے ان سے یہی سوال کیا، آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ نہیں کہ مجھے حقیقت پہ دیکھ رہے ہو یا سو کر کے دیکھ رہے ہو؟ اکثر تو نیند میں تھے اس میں، تو ان کو یہی لگتا ہے۔ دوسرے دن ان کو اٹھا کر کے پوچھو مفتی صاحب نے کیا بیان کیا، تو کہیں خواب میں میں کچھ سن رہا تھا،
رات کے 3 بجے وہ کیا سنے گا؟ اسی لیے ہوش و حواس. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے. حضور ان کو جمعرات کو ایک مرتبہ نصیحت کے لیے بیٹھتے تھے اور اتنی دیر حضور کا خطبہ ہوتا تھا، بہت شارٹ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضور روزانہ بیان کریں، روزانہ بیان کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ روز کرنے سے وہ اکتاہٹ نہ کراہت الصام. حدیث میں الفاظ ہے کہ ملال نہ آ جائے، لوگوں کو اکتاہٹ نہ آ جائے اور یہ دور نہ ہو جائے. یہ جلسے میں شام رات 9 بجے سے لے کر رات کے 3 بجے 4 بجے تک بیٹھانے سے اکتاہٹ اگر آئی تو گویا کہ ان جلسوں کی نفرت میں آپ ہی ڈال رہے ہیں، ان جلسوں سے بیزاری آپ ہی ڈال رہے ہیں. نوجوانوں آج کے زمانے میں قریب کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اس لیے کہ انہیں ڈر ہے رات بھر یہاں بیٹھا رہوں گا، صبح مجھے جاب پہ جانا ہے، نوکری پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، کل کا پورا دن کیا کرنا. اسی لیے میرے عزیزوں، اگر تم یہاں پر لاکھوں کا خرچ کرتے ہو تو میرا ایک مشورہ سنو. یہ اسٹیج پر سارے جو بیٹھے علماء ہیں سب کو تو موقع نہیں دیا نا، اور سب کو موقع دیں گے تو اور 2-3 رات ویسے ہی چلے گی. مشورہ تو یہ ہے کہ اتنے لاکھ خرچہ نہ کرو. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے بلاؤ، ضروری نہیں ہے. میں جلسوں کا عاشق نہیں ہوں، میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کا عاشق ہوں، وہ جہاں سے بھی پہنچے. آپ سے یہ گزارش ہے تھوڑے سے پیسے خرچہ کریں. یہ 10 علماء اگر آئے 10 لوگوں کو لے کر 1 گھنٹہ بھی یہ بیٹھے تو انہوں طہارت کے مسائل معلوم ہو جائے، وضو و غسل اور نماز کے مسائل معلوم ہو جائے. 6 گھنٹہ جلسہ کیا لیکن ان کو نہانے کا طریقہ نہیں معلوم. غسل کسے کہتے ہیں، وضو کسے کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. تو کس کام کا جلسہ کیا؟ علماء کا ایک کام ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں کو لے کر کے علماء 1 گھنٹہ بھی بیٹھ جائے. بعد میں اخیر میں ایک مقرر کو 1 گھنٹہ خطاب کرایا جائے تو سارے لوگوں کی یہ محنت بھی وصول ہو جائے گی. اور پیسے کم خرچہ کرو ان تمام چیزوں میں. نکاح کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ برکت کس نکاح میں ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنتا. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس نکاح میں خرچہ کم کیا جائے گا، جس نکاح میں خرچہ کم کیا. نکاح تو ضروری چیز ہے، اس میں خرچہ کم کرنے پر برکت زیادہ ہے. یہاں پر بھی نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے پنڈال نہ سجاؤ. یہ بڑی بڑی چیزیں اسٹیج وغیرہ، ہاں ٹھیک ہے جتنا ہو سکتا ہے استطاعت کے مطابق کرے، علماء کی عزت و ساتھ. لیکن یہ رات بھر کے جلسوں کو کمیٹی والوں کے جو دماغ میں بیٹھی ہوئی چیز ہے وہ میں ہٹانا چاہتا ہوں. تم نے اگر رات کے 12 بجے بھی جلسہ ختم کیا اور اس جلسے سے 4 بھی نمازی بن گئے تو تمہاری بخشش کا ذریعہ ہو گیا، تمہاری نجات کا ذریعہ بن گیا. اس لیے کوشش یہ کرو کہ جاگتے جاگتے لوگوں کے دلوں تک پیغام پہنچ جائے، سستی اور کاہلی میں نہیں. اور ایک بات، اکثر جو ہے میں ان علاقوں میں ابھی جلسے کر رہا ہوں تو اسٹیج پر آتے ہیں، ورنہ برسوں سے میں آج کا مقرر نہیں، الحمدللہ پچھلے 18 سال سے میں خطاب کر رہا ہوں. لیکن میرا سب سے زیادہ شوق مسجد میں بیان کرنے کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں بیان کے لیے بیٹھتے ہیں سننے کے لیے سب وضو کے ساتھ بیٹھتے ہیں، طہارت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور مسجد میں روحانیت الگ ہوتی ہے اور وہاں ایک وقار ہوتا ہے. اور جلسوں کا حال ایسا بنا لیا گیا، پان کھاتے ہوئے بیٹھے، گٹکا تھوکتے ہوئے بیٹھے، بیڑی سگریٹ کر کے آ رہے ہیں اور پھر محفل رسول میں بیٹھ رہے ہیں. میرے عزیزو، کیا یہ محفل رسول کے آداب ہے؟ یہ مجلس رسول کے آداب؟ میں نے شیخ محدث دہلوی کے متعلق سنا کہ وہ میلاد سننے کے بڑے شوقین تھے. ایک بار حقہ پی رہے تھے، مباح حقے کی بات کر رہا ہوں، حقہ پی رہے تھے، ان کو قریب میں کہیں میلاد کے پڑھنے کی آواز آئی، حضور کی تعریف کوئی پڑھ رہا تھا. حقہ چھوڑ دیا اور مجلس میں چلے گئے، اور اس محفل میں جاتے ہی آپ کو وجد آ گیا، حضور کی شان سنتے ہی آپ وجد میں آتے تھے.
آنکھیں بند ہوئی تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے اور شیخ محدث دہلوی کی طرف دیکھ نہیں رہے، اور آپ کہتے ہیں میں ادھر سے ادھر سے حضور کی طرف دیکھا تو حضور نے میری طرف دیکھا لیکن چہرہ بالکل لال تھا، سرخ تھا۔ میں کانپنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہوا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ تجھے شرم نہیں آتی حقے کا منہ لے کر میری مجلس میں آ گیا؟ میرے عزیز ہو، اس بات کا آپ کو احترام بھی ہونا چاہیے کہ آپ مجلس رسول سننے کے لیے آئے، پاکیزگی کے ساتھ طہارت کے ساتھ آئے، نماز پڑھ کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر اچھا میں ایک بات ہی بتاتا ہوں، یہاں سے اگر ہم دودھ بانٹ رہے ہیں اور سب سے کہتے ہیں پیالہ لے کر کے آؤ، سارے لوگ لائن میں آؤ، دودھ ہم بانٹ رہے ہیں، پیالے تو آپ لے کر کے آئے لیکن کسی آدمی نے پیالے میں پہلے سے کیچڑ اور گوبر رکھا ہوا تھا، ہمیں دودھ ڈالنے کا خیال آئے گا؟ ارے بھائی تیرا پلیٹ گندا ہے، تیرا برتن گندا ہے، صاف کر کے آؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تم جانتے ہو آج اولیاء کی محفلوں میں، بڑے بزرگوں کے مزارات پر مجلسوں میں تمہیں فیض ملتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کا برتن گندا ہی لے کر کے جاتے ہیں، دل کا برتن گندا لے کر کے جاتے ہیں، کیا فیض ملے گا؟ توبہ کر کے آئے جلسے میں، نماز پڑھ کر کے آئے، وضو کے ساتھ آئے، یہ پان گٹکے بیڑی سگریٹ ان تمام چیزوں کے ساتھ مجلس رسول میں نہ آئے تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا کرے۔ شیخ دارامی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک کافر رہتا تھا، غیر مسلم تھا، اسے چڑ تھی بہت اسلام سے، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک دن میں نے اس کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اس سے کہا خالی تو بیٹھ جا، اس لیے کہ یہ جو ذکر ہے یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ وہ نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، تو وہ بیٹھا، انہوں نے میلاد پوری پڑھ لی، حضور کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا، اور رات کے وقت شیخ دارامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ چلا تو گیا نان مسلم جو غیر مسلم تھا، چلا گیا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے تشریف لائے۔ وہ غیر مسلم کہتا ہے میں ایک حسین چہرہ دیکھا، ان کا ہاتھ چومنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا تو میرے دین پر نہیں ہے، میں تجھے کیسے اپنا ہاتھ دوں؟ تو میں نے پوچھا آپ کا دین کیا ہے؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا تو یہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے وہ کلمہ پڑھ لیا، حضور نے اپنا ہاتھ مجھے دیا، میں نے ہاتھ کا بوسہ لیا اور پوچھا کہ یہ میرے لیے عنایت اور یہ بخشش کیسے آج اچانک؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تو میری محفل میں جو ادب سے بیٹھا تھا اس لیے میں نے تجھے نوازا، ایک غیر مسلم کے لیے۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا تو اس کی موت کے بعد حضرت عباس جو بھائی ہیں انہوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے میں روزانہ آگ میں جلتا رہتا ہوں لیکن پیر کے دن میری اس انگلی میں ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے، میں اس کو اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو اس سے ٹھنڈک ملتی ہے۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ جس دن پیدا ہوئے تھے پیر کے دن میں اپنی کنیز اپنی لونڈی سویبہ کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا خوشی کی وجہ سے۔ تو میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ حضور کے ادب میں اگر کوئی انگلی سے اشارہ کر کے اپنے غلام کو آزاد بھی کرے، کافر و مشرک کو قبر میں اللہ انگلی ٹھنڈک پہنچاتا ہے، تو اگر مومن اگر ان کے مجلس کا ادب کرے تو کیا وہ بخشش کا مستحق ہے؟ حضور کا عاشق اگر ان کے مجلس کا ادب کرے تو یقیناً وہ مستحق ثواب بھی ہے، مستحق رحمت بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں مجلسوں میں جاؤ تو ادب کے ساتھ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں آؤ، اور جانے سے پہلے یہ تمنا کر کے جانا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کمیٹی والے اس جلسے پاک کو میری تقریر کے بعد یہ نہیں محسوس کریں گے کہ ہمارا جلسہ ناکام ہوا، بلکہ حضور پاک نے اگر ایک لفظ بھی قبول کیا تو تمہارا جلسہ کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی بخشش کا اسے ذریعہ بنائے۔ ندیم فیضی صاحب سے ایک اچھی نعت سنتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ رکعت میں ایک ایسی نعت پڑھو کہ ہم پانی زندہ میں نہیں، اپنے آپ کو مدینے کے دربار میں محسوس کریں۔